کامیابی کا اعلان خود خداوند قدوس اپنی کتاب جاودانی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا، جن کے اس کی کامیابی کا اعلان کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہ کی سوغات عطا کر کے فرمایا، کہیں السابقون الاولون کے سنہرے الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش فرمایا، کہیں ان کے عشق کی داستان کو اس طرح تقویت پہنچائی کہ وہ لوگوں کان کھول کر سن لو، مشرق والوں تم بھی سن لو، مغرب والوں تم بھی سن لو، شمال والوں متوجہ ہو جاؤ، فقیر ہو کے شہنشاہ، مالدار ہو کے غریب، غلام ہو کے آقا، عربی ہو کے عجمی، بس یہ کہ کائنات میں کسی علاقہ اور کسی نسل سے ہو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں جو صحابہ کی اداؤں پر خود کو نچھاور نہ کرتے۔ حضرات ذی وقار صحابہ کرام کے اندر وہ کیا ادائیں تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرما دیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو وقف کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دشمنی خرید لی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جگر کا خون پیش کرنے کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے تھے، اور ان کی یہ پکار رہتی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرات کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ اندازہ کریں گے کہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس درجے کے ٹھاٹے مار ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی شمع پر فدائیت کا سبق پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو کفار مکہ نے اس پاداش میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تو زمین خون کے آنسوؤں کا پیغام جاری کر دیتی، فرشتے صرف اٹھتے، شجر و حجر کانپ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے، خداوندا یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، خدایا یہ تیرے محبوب کا عاشق جانوروں اور ظالموں نے اپنا خون کا دھنا بنا لیا، یا خدایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مگر وہ عشق احمدی کے مرکز بلال تیری زبان سے عشق احمد کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں، اور دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال آگ پر تو پک سکتا ہے، بلال اپنا وجود کو ختم کر سکتا ہے، بلال پتھر کی چٹانوں سے چور چور تو ہو سکتا ہے، مگر بلال کے سینے سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بجھانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے ننھے سے اسماعیل کو لے کر تعمیر کیا تھا، جس گھر کی تعمیر کے لیے حضرت حاجر اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، اس گھر میں اللہ کے راز دلارے کو کفار مکہ گھیرے ہوئے تھے، کوئی گالی دے رہا تھا، کوئی تھپڑ مار رہا تھا، نبی کا ایک سچا دیوانہ